تیرے بیاباں کی ہوا تجھ کو گوارا، اس دشت سے بہتر ہے نہ دلی نہ بخارا۔ ہو تیرے بیاباں کی ہوا تجھ کو گوارا، اس دشت سے بہتر ہے نہ دلی نہ بخارا۔ اور فرماتے ہیں غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگو دو میں، غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگو دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سرے دارا۔ اور حاصل کسی کامل سے یہ پوشیدہ ہنر کر۔ توجہ طلب شعر، حضرت اقبال فرماتے ہیں حاصل کسی کامل سے یہ پوشیدہ ہنر کر، کہتے ہیں کہ شیشے کو بنا سکتے ہیں خارا، اور افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ اور فرماتے ہیں محروم رہا دولت دریا سے وہ غواص، محروم رہا دولت دریا سے وہ غواص، کرتا نہیں جو صحبت ساحل سے کنارہ۔ اور آخری شعر کے اندر حضرت اقبال فرماتے ہیں، بڑی خوبصورت نصیحت فرمائی ہے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم بزرگان دین کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں کہ اگر ہم ان کی اتباع کریں گے، ان کے طریقہ کار کے مطابق چلیں گے، بزرگوں کے طریقے پہ رہیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ ہماری شامل حال ہوگی۔ فرماتے ہیں اخلاص عمل مانگ نیا گانے کوہن سے، اخلاص عمل مانگ نیا گانے کوہن سے، شاہاں چے عجب گر بنوازند گدارا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام کے اکابرین اور بزرگوں کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف اور اس کی تمام برانچیں اس کار خیر میں شب و روز مصروف ہیں، اور تمام توانائیاں علماء، عوام، معتقدین، منصرفین، محبین صرف کیے ہوئے ہیں کہ اللہ کے دین کا فہم، اللہ کے دین کا فیضان، اللہ کے دین کی حکمتیں، اللہ کے دین کی رسائی عوام الناس تک پہنچ سکے۔ اور یہی وہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ جس جگہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ جگہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ چند سال پہلے حافظ عبد الرحمن صاحب نے اپنے آبا کے اشارے ثواب کے لیے اس کار خیر کا آغاز کیا۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ علماء جنہیں شاہین صفت علماء کہا جاتا ہے، کبھی آپ نے غور کیا ہو کہ حضرت اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دو طرح شاہین کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا ہے، ایک شاہین لولاک اور ایک شاہین۔ شاہین لولاک سے مراد میرے اور آپ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور شاہین سے مراد وہ ایک مخصوص لباس میں، مخصوص انداز میں، مخصوص شناخت کے لیے جو علماء آپ کے سامنے بیٹھے ہیں وہ شاہین صرف علماء ہیں، جو سوسائٹی کے اندر آ کر ایسا کام کرتے ہیں کہ جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ایک تغیر، ایک تبدیلی اور ایک برکت کا فیضان جاری فرما دیتا ہے۔ یقین جانیے ان کے پیچھے، ان اداروں کے اندر 13 سال کی ریاضت ان کے پیچھے موجود ہے۔ جب یہ بچے ہمارے پاس آتے ہیں عموماً یہ پرائمری پاس ہوتے ہیں، ہم انہیں 3 سال کے اندر کوشش کرتے ہیں حفظ قرآن کی تکمیل کرانے کی۔ جب 2-3 سال میں یہ حفظ کر لیتے ہیں پھر ڈائریکٹ انہیں ہم 8ویں میں بٹھا کے 1 سال تیاری کروا کے انہیں مڈل کا امتحان ایلیمنٹری بورڈ ممبر میں دلواتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ان کا اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے شعبہ کتب کا، فرسٹ ایئر کا، سال اول کا۔ پہلے 3 سال میں یہ ادیب عربی کا کورس مکمل کرتے ہیں، 4تھا سال ان کا میٹرک کا ہے۔ آپ سن کے حیران ہوں گے یہ 9ویں اور 10ویں 1 سال میں تیاری کرتے ہیں اور میرپور بورڈ کا یہ امتحان دیتے ہیں۔ اس کے بعد 5واں سال ان کا عالم عربی کا ہے جو یہ بھیرا شریف امتحان دیتے ہیں۔
چھٹا سال ان کا FA کا ہے، 11ویں 12ویں کی تیاری ایک سال میں کر کے یہ میر پر بورڈ کا امتحان دیتے ہیں، اس کے بعد اگلا سال ان کا فاضل عربی کا ہے، اس سے اگلا سال ان کا BA کا ہے یا BS کا ہے، اور آخری سال ان کا دورہ حدیث شریف ہے۔ الشہادۃ العالمیہ کی سند لے کے یہ لوٹتے ہیں، اور الشہادۃ العالمیہ کی سند ایکول ٹو MA ہے، اور اگر اس سے ہٹ کے یہ MA کرتے ہیں تو وہ ڈبل MA ٹرپل MA شمار ہوتا ہے۔ تو گویا یہ ایک مختصر سے وقت میں، یعنی ایک 8 پاس بچہ اگر MA کرے تو اسے 8-9 سال درکار ہوتے ہیں، ان کے بھی 8-9 سال لگتے ہیں، لیکن یہ عالم دین بھی بن جاتے ہیں، عالم ربانی بھی بن جاتے ہیں، اور دینی دنیوی دونوں علوم سے آراستہ ہوتے ہیں۔ اور یہی مشن تھا میرے مرشد کریم حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری، جو خود بھی بیک وقت کبھی بیٹھ کے تفسیر ضیاء القرآن لکھ رہے ہوتے تھے، کبھی ضیاء النبی شریف لکھ رہے ہوتے تھے، کبھی دورہ حدیث شریف کو بیٹھ کے بخاری و مسلم پڑھا رہے ہوتے تھے۔ بس میری آپ سے گزارش یہ ہے، ہم سے تو ایک نسبت ہے علماء کی، حافظ فاروق صاحب ہیں، من جملہ ہمارے جتنے بھی ایریے کے تمام علماء ہیں وہ اپنے اپنے لحاظ سے ان کے ساتھ وابستہ ہیں۔ علامہ افتخار صاحب اس چیز کے گواہ ہیں، یہاں کے اساتذہ جو ہیں، یہاں کے طالب علم جو ہیں۔ لیکن اصل بات جو یہاں پہ پیغام دیا ہے پروفیسر خالد صاحب نے، اور پھر اس پہ تھوڑی سی اور روشنی ڈالی ہے قاضی عبداللہ صاحب نے، آپ کی ہماری من جملہ تمام شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کے تمام معاملات پہ نظر رکھی جائے، ان کے ساتھ تعاون کیا جائے۔ کوئی بھی ادارہ جو ہوتا ہے گھر بھی ایک بجٹ کے بغیر نہیں چلتا۔ آپ سکول کالج کے پرنسپل یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، لاکھوں اور کروڑوں کے بجٹ گورنمنٹ کے اداروں کی بات کریں تو بڑی بات ہوتی ہے، یہ تو پھر بھی درویش لوگ ہیں، نہ آپ سے ڈیسک مانگتے ہیں، نہ آپ سے AC والے کمرے مانگتے ہیں، صرف آپ کو یہ آواز دینا چاہتے ہیں کہ اس فرش پہ بیٹھ کر، ان دریوں پہ بیٹھ کر، ان کمروں میں بیٹھ کر جو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی اللہ کی مہربانی سے ہم زبانوں پہ لا رہے ہیں، آپ تمام لوگ اس کی طرف توجہ کریں۔ عبد الرحمان صاحب افتخار سے مجھے بتا رہے تھے کہ مسجد کا معاملہ جو ہے وہ بھی شروع ہونے والا ہے یا شروع ہو چکا ہے، تھوڑی سی شاید کوئی جگہ کا مسئلہ تھا، اللہ نے وہ بھی کرم کر دیا۔ تو اس ادارے کو ایک مرکزی ادارہ ہے، اس کے ساتھ تعاون کریں۔ میں اپنی طرف سے 10,000 روپیہ جو ہے آپ کو پیش کرتا ہوں۔ یہ کوئی میں اعلان اس لیے نہیں تو میں نے کوئی باقی لوگوں سے چندہ اکٹھا کروانا ہے، نہیں، لیکن اس محبت کے ساتھ میرے پیر خانے کی ایک نسبت ہے۔ پیر کرم صاحب کو جو کچھ ملا پیر سیال سے ملا، حضور کو اللہ شریف کو جو کچھ ملا پیر سیال سے ملا، تو تھوڑا سا ہدیہ جو پیش کرتا ہوں اللہ قبول فرمائے، اور میری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور اب میرا بھی فرض بنتا ہے کہ میں حافظ عبد الرحمان صاحب کو سلوٹ کروں، میرا فرض بنتا ہے میں اپنے اس ادارے کے تمام اساتذہ کرام، تمام معاونین جو لنگر تیار کرنے والے ہیں، جو لنگر فراہم کرنے والے ہیں، جو اس ادارے کے اسباب پیدا کرتے ہیں، اپنی محبتیں میں اگر پنڈال میں نظر دوڑاؤں اور اسٹیج پہ نظر دوڑاؤں تو ایک بہت بڑی تعداد ہے الحمدللہ ان دوستوں کی، ان محبین کی جو اس ادارے کے ساتھ چلتے رہے، قدم بہ قدم، لمحہ بہ لمحہ، اپنی محبتوں سے، اپنے تعاون سے، اپنی حوصلہ افزائی سے نوازتے رہے۔ میں ان تمام کا شکر گزار ہوں، اور ان کی نظر نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک فرمان ان کی نظر کرنا چاہوں گا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا تھا اُعْدُ عَالِمًا او متعلمًا او مستمعًا او محبًا ولا تکن الحامسۃ فتہلک۔ فرمایا یا علم سکھانے والے بن جاؤ، یا علم سیکھنے والے بن جاؤ، یا علم سکھانے اور سیکھنے والوں سے ان علم والوں کی باتیں سننے والے بن جاؤ، یا علم
والوں سے محبت کا اظہار کرنے والے بن جاؤ. ہمارا اس کی ذات پہ توکل ہے. اللہ اسباب پیدا فرمائے گا, ہماری کمپیوٹر لیب کا انتظام بھی ہوگا, ہماری مسجد کا انتظام بھی ہوگا انشاءاللہ. ہمارے محترم نعیم صاحب, محمد وقاص صاحب, ابرار شاہ صاحب اور ایک دوست فیاض صاحب, مرزا رؤوف صاحب, راجہ اشفاق صاحب نے اپنا حصہ پیش کیا. اللہ کریم ان کا حصہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میرے لیے آپ تمام احباب انتہائی عزت کے لائق ہیں. وکلاء, ڈاکٹرز, پروفیسرز, ٹیچرز, میڈیا نمائندگان, دیگر تمام احباب, میں تہہ دل سے آپ سب کا شکر گزار ہوں. اللہ کریم آپ کا آنا قبول فرمائے. ہمارے محترم راجہ عبد المجید صاحب نے اپنی طرف سے 20,000 روپے پیش کیے, اللہ قبول فرمائے. اور راجہ صاحب نے ہمارے کچھ بچوں کے لیے BS کی کتابیں ان کا انتظام فرمایا. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ واٹر کولر کے حوالے سے اللہ کریم راجہ صاحب کے جمی معاملات میں آسانیاں پیدا فرمائے. وما توفیق الا باللہ.